90 روز کی کہانی اب ہوئی پرانی. بہت تذکرہ سنا ہم نے. 90 روز اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو آئین جو ہے وہ صرف 90 روز کی مہلت دیتا ہے. اس 90 روز کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ صرف الیکشن کروائے اور جن کو عوام منتخب کریں ان کو اقتدار منتقل کرے اور فارغ ہو. لیکن ایسی آئین کی وائلیشن ہم نے شاید دنیا میں کہیں نہ دیکھی. دنیا میں بہت سارے جمہوری ممالک ہیں, ویسٹ بھرا پڑا ہے اور جمہوریت کے بڑے علمبردار ہیں, لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح سے آئین کی وائلیشن جاری ہو یا کی جا رہی ہو. اس طرح سے عدلیہ کے احکامات کو بھی تسلیم نہ کیا جا رہا ہو جس طرح سے پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جو چیز اپنے حق میں ہو اسے تسلیم کر لو اور جو چیز اپنے مخالف ہو اس کے اندر خواہ کوئی آئین ہو کوئی اور چیز ہو اس کو وائلیٹ کرنے میں بالکل دیر نہ کرو. اس کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. حالانکہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف کو, قانون کو, آئین کو, ان کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے لے کے یہ پورا زور دیا جا رہا ہے کہ جناب 90 روز ہیں. اور مزے کی بات جو ہے کہ جنہوں نے وائلیشن کی ہے یا جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ خود ہی تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈلوانے والے آئین کے اندر, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 روز کے بعد اس کی جگہ پہ نئے انتخابات ہوں گے اور لوگ سامنے آئیں گے, جس کو مینڈیٹ ملے گا اس کو اقتدار دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہے. آپ نون لیگیوں سے پوچھیں یا ان امپورٹڈ گورنمنٹ کے اندر موجود لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہیں گے کہ نہیں کوئی وائلیشن نہیں کر رہے, ہم تو بالکل آئین کے مطابق چل رہے ہیں. حالانکہ آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی, آرٹیکل 6 کی بڑی باتیں کی گئی. کسی کو کوئی خوف ہی نہیں کہ کل کو ہم اس کا مرتکب ہو رہے ہیں اور کل کو کہیں پکڑے نہ جائیں, کل کو کہیں اس کا ہمیں جواب نہ دینا پڑے, اس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہ ہوں. تو اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر, اور ہوا کیا وہاں پہ ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ جناب ہمیں 90 روز گزر چکے ہیں, ہم آج خود پیچھے ہٹ جائیں. اتنا بڑا سٹیپ دیکھیں برطانیہ کے اندر ہم نے پچھلے 2 سالوں کے اندر دیکھا کتنے پرائم منسٹر, ڈیوڈ کیمرون سے لے کر پھر آگے 2 خواتین آئیں, اسی طرح بورس جانسن آیا, یہ لوگ آئے, انہوں نے ایسے تھوڑے سے معاملات بنے اور ایسے پرائم منسٹر شپ سے ریزائن دیا اور وہ گئے. مطلب انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں پرائم منسٹر ہوں, برطانیہ کا پرائم منسٹر, کوئی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا پرائم منسٹر نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایسے اقتدار کو چمٹنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخر یہ سلسلہ کیا ہے. اور آئین کو بھی اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جوتے کی نوک پر بالکل اس کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار اڑا رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اڑا رہے ہیں. وکلا بھی بہت سارے ہیں جو ان کو تنبیہ کر رہے ہیں, ججز حضرات بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں, عدلیہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کریں, آئین کو وائلیٹ نہ کریں. اب تو خیر ہو چکا لیکن کوئی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 90 روز کی کہانی اب کافی پرانی ہو گئی. اب تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا سامنے رکھا جائے جنہوں نے اس کا آئین کی وائلیشن کی, جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائیں. کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی, اس سے مستقبل کے لیے ایک نیا لائے عمل انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ جناب اگر آپ کا اپنا مفاد ہو تو سب کو جائز ہے, اس میں بل کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف ٹولے کو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. جیسے میں نے بات کی نا کہ کیئر ٹیکر جو سی ایم بیٹھے ہیں یا ان کی کیبنٹ بیٹھی ہے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر, ادھر محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں, ادھر اعظم خان صاحب بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی خیال نہیں آیا کہ یہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. اگر یہ سی ایم صاحب نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں کم از کم اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے قوم کو کہ اب بھی ہم اصول کی اور اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. قوم تو ساری کی ساری کھڑی ہے آئین کے ساتھ اور آئین ہی یونائٹ کرتا ہے, قوم کو ایک جگہ پہ جوڑتا ہے. لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور حیرت زدہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو پاورفل پرسنالٹیز ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, وہ بھی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے.
وہ بالکل جو ہے نا اس چیز کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اس آئین کو متفقہ طور پر بنایا گیا. بڑی اہم شخصیات اس کمیٹی کے اندر شامل تھی, مفتی محمود احمد جیسے لوگ, شاہ احمد نورانی جیسے لوگ, اسی طرح اور بہت سارے لوگ. انہوں نے بڑی محنت سے اس کو جو ہے نا بنایا اور آخر ہم کامیاب ہوئے. تو اب اس طرح سے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح سے اس آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. دوسری طرف خان صاحب مسلسل اس چیز کو پر زور ہے, ان کے زور دے رہے ہیں, ان کے ساتھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی حرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ اقتدار کو طول دینے کی خاطر اور عمران خان کو مائنس کرنے کی خاطر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. امینڈمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں, جیسے نیب ترمیمی بل دیا انہوں نے, پھر ابھی سپریم کورٹ پروسیجرز بل دیا انہوں نے. اس طرح کی حرکتیں کون نہیں کرتا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کے اندر موجود ہے, وہ پروجیکٹ شروع کر رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں انہیں کسی نے الیکٹ کیا اور وہ بیٹھے. تو یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے, اس کے اوپر بہت کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کل کو اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اگر آج پیروی نہیں کی جائے گی, اگر آج اس کی پیچھا نہیں کیا جائے گا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے, تو کل کو ہر کوئی دلیر ہو جائے گا, ہر کوئی اس چیز کو وائلیٹ کرے گا. اس کو بالکل بھی ذرا برابر خوف نہیں آئے گا کہ میرے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا پکڑا جا سکتا ہوں یا مجھے کل کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چونکہ ابھی یہ ایک روش, یہ ایک طریقہ کار, ایک لائے عمل جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ اس کے اندر ان کو نقصان ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے اس آئین کی وائلیشن کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ختم کیا جائے. ابھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسا پیچ اپ ہو رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ بجٹ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے پیش کیا جائے, تاکہ بجٹ کے 10 دن بعد یا اس کی منظوری کے فوری بعد اس اسمبلی کو تعلیل کیا جائے اور پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت کے اندر. کافی حد تک ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے خان صاحب بھی راضی ہو جائیں اور یہ لوگ پہلے ہی راضی ہو جائیں کہ ہم اگست میں جو ہے وہ انتخابات کی طرف چلے جائیں. تو یہ اصل وہ تو اپنی جگہ سب کچھ, لیکن جو وائلیشن کر چکے ہیں, آپ ہمیں یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کو آئین کی وائلیشن کے اوپر نواز شریف کی گورنمنٹ کے دوران باقاعدہ جب وہ یہ سزا کی طرف لے کے چلے تھے, وہ تو کوئی اور درمیان میں طاقتیں پڑی تو مشرف صاحب بچ نکلے, ادروائز ان کے اوپر وقت آ گیا تھا اریسٹ ہونے کا, عدالتوں میں جانے کا. تو اب یہ خود کر رہے ہیں, اب کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے, یہ تو جمہوری لوگ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور اگر جمہوری لوگ ہی آئین کی وائلیشن کریں گے تو کل کو دوسرا اس کی کیسے پیروی کرے گا. تو یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے, جس کے اوپر ہمیں چلنا دیکھنا چاہیے کہ مستقبل کیا ہوگا. تو وہ انتہائی خطرناک دکھائی دے رہا ہے.